السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کا سبق ہرگز مس نہ کیجیے کیونکہ یہ نورانی قاعدے کا سب سے اہم سبق ہے۔ اگر آپ نے آج کا سبق اچھی طرح سمجھ لیا تو انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ میرے دوستو، آج کے سبق میں ہم 3 اہم چیزیں سیکھیں گے۔ پہلی چیز، حروف ادغام کیا ہے اور انہیں کیسے پڑھا جاتا ہے۔ دوسری چیز، غنہ کیا ہے، غنہ کہاں کیا جاتا ہے اور اسے صحیح طریقے سے کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز، مشکل الفاظ کے ہجے کیسے کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کسی بھی مشکل لفظ کو آسانی سے پڑھ سکیں۔ دوستو، ایک ضروری بات، نورانی قاعدے کا یہ آخری سبق یعنی سبق نمبر 17 چل رہا ہے۔ اس کے بعد سبق نمبر 17 کے مزید 4 حصے آئیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم قرآن مجید کے باقاعدہ تعلیم شروع کریں گے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اس سبق کو مکمل توجہ سے دیکھیں اور آخر تک ضرور ساتھ رہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ادغام کیا ہے۔ ادغام کا مطلب ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، را، میم، لام، واو، نون ان میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کو الگ نہیں پڑھتے بلکہ اس کی آواز کو اگلے حرف میں ملا کر پڑھتے ہیں۔ اب اس حرف پر غور کریں، میم کے بعد نون ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف ادغام آیا ہے جو یا ہے۔ یا کیا ہے؟ حروف ادغام ہے، تو میم کو ہم نون کے ساتھ نہیں ملائیں گے بلکہ میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ کریں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے، اسی کو ادغام کہتے ہیں۔ حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ انہیں ایک لفظ میں یرملون کہتے ہیں، یرملون کہتے ہیں تاکہ یاد رکھنا آسان ہو۔ ادغام 2 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، ادغام بغنہ، یا، نون، میم، واو۔ ان حروف سے پہلے نون ساکن یا تنوین آئیں، ان حروف سے پہلے یا، نون، میم، واو سے پہلے نون ساکن یا تنوین آئیں تو 2 حرکت غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوسری قسم، ادغام بلا غنہ۔ اب اس حرف پر غور کریں، میم کے بعد نون ہے، نون ساکن ہے، اس کے بعد را ہے، را کے اوپر تشدید ہے، تو میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، نون نہیں پڑھیں گے اور غنہ بھی نہیں کریں گے، جس کے حروف ہیں را، لام، را، لام۔ ان حروف سے پہلے نون ساکن یا تنوین آئے تو غنہ نہیں کرتے بلکہ نون کو اگلے حرف میں ملا کر پڑھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ادغام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز، غنہ۔ اب سمجھتے ہیں غنہ کیا ہے۔ غنہ ناک سے نکلنے والی آواز کو کہتے ہیں، غنہ ناک سے نکلنے والی آواز کو کہتے ہیں۔ جب تجوید کے اصول کے مطابق غنہ کرنا ہو تو آواز ناک سے تقریباً 2 حرکت کے برابر نکالی جاتی ہے۔ غنہ نہ بہت زیادہ کھینچنا چاہیے اور نہ بہت کم کرنا چاہیے بلکہ جتنا تجوید میں مقرر ہے اتنا ہی ادا کرنا چاہیے۔ صحیح غنہ قرآن مجید کی خوبصورتی اور درست تلاوت کا اہم حصہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہجے کی۔ جب کوئی لفظ مشکل محسوس ہو تو اسے ایک ساتھ پڑھنے کے بجائے پہلے حرف بحرف پڑھیں، ہر حرف کو اس کی حرکت کے ساتھ پہچانیں، پھر 2 حروف کو ملائیں اور آخر میں پورا لفظ ملا کر پڑھیں۔ اگر آپ ہر مشکل لفظ کی ہجے کرنے کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی لفظ مشکل نہیں رہے گا اور آپ قرآن مجید اعتماد کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ اب ہم ان تینوں چیزوں کی مشق مثالوں کے ساتھ کریں گے تاکہ آپ انہیں اچھی طرح سمجھ سکیں۔ چلتے ہیں سبق کی طرف، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میم ہے، میم کے نیچے زیر ہے، میم کو ہم یا کے ساتھ ملائیں گے۔ یا کے ساتھ کیوں ملائیں گے؟ کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے۔ جزم کس لیے ہوتا ہے؟ ملانے کے لیے ہوتا ہے۔ میم کو ہم یا کے ساتھ ملائیں گے، میم یا زیر می، میم یا زیر می۔ قاف الف زبر قا، یہ موٹا قاف ہے، اسے موٹا کر کے پڑھیں، قاف الف زبر قا، می قا۔ اب تا کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یا کو ہم واو کے ساتھ ملائیں گے، تا کو یا کے ساتھ، یا کو واو کے ساتھ، واو کے اوپر جزم ہے۔ جب ہم ہجے کریں گے سب سے پہلے تا اور یا پڑھیں گے، اس کے بعد 2 زبر پڑھیں گے، پھر 1 زبر پڑھیں گے۔ سنیے گا،
تا یا دو زبر، اس طرح پڑھیں گے، تا یا دو زبر تین، یا واو زبر یو، تا یا دو زبر تین، یا واو زبر یو، تین یو، میقاتن یو، میم زبر ما، میقاتن یوم، میقاتن یوم، وقفاً جب ہم اسٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، قرآن پاک میں یہ الفاظ آئے گا تو کس طرح ہم رکیں گے، میقاتن یوم، میقاتن یوم، میم کے اوپر جو زبر ہے جب ہم وقف کریں گے تو وہ سائلنٹ ہو جائے گا، میقاتن یوم، اس طرح پڑھا جائے گا۔ اگلا حرف دیکھیں، سب سے پہلے فا ہے، فا کے اوپر زبر ہے، فا زبر فا، فا زبر فا۔ اب میم کو ہم یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کے اوپر تشدید ہے، سختی کریں گے، پھر یا کو ہم عین کے ساتھ ملائیں گے، عین کے اوپر جزم ہے۔ نون کیوں نہیں پڑھیں گے؟ نون ساکن اور ادغام اور تنوین کے بارے میں اوپر بتا چکے ہیں۔ میم کو ہم یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کو عین کے ساتھ، میم یا زبر من، یا عین زبر یا، میم یا زبر من، یا عین زبر یا، یہاں غنہ کریں گے، من یا، من یا۔ اب میم کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر جزم ہے، میم لام زبر مل، میم لام زبر مل۔ اب شروع سے پڑھتے ہیں، فمن یعمل، فمن یعمل، وقفاً، فمن یعمل، فمن یعمل۔ ہجے میں بھی اور رواں میں بھی سیم پڑھا جائے گا، فمن یعمل۔ اب اگلا حرف دیکھیں، سب سے پہلے میم ہے، میم کو ہم ڈائریکٹ اس نون کے ساتھ ملائیں گے، یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، اوپر بتا چکے ہیں۔ میم کو نون کے ساتھ ملائیں اور غنہ کریں، میم نون زیر من، نون زبرنا، میم نون زیر من، نون زبرنا، صاد یا زیر سی، صاد یا زیر سی، من نصی، من نصی، را دو زیر من نصیر، من نصیر، وقفاً جب ہم اسٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، من نصیر، من نصیر، آخری دو زیر سائلنٹ ہو جائیں گے جب ہم وقف کریں گے، من نصیر۔ اگلا حرف دیکھیں، سب سے پہلے میم ہے، میم کو ہم میم کے ساتھ ملائیں گے، بیچ میں نون ہے، یہ نون نہیں پڑھیں گے، اوپر بتا چکے ہیں۔ میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور یہ الف بھی پڑھیں گے، مد بھی پڑھیں گے۔ ہجے کرتے وقت سنیے گا، میم میم زیر، میم میم زیر، میم کے نیچے زیر ہے، میم میم زیر میم، میم الف مد زبر ما، حمزہ دو زیر ان، دوبارہ سنیں، میم میم زیر میم، میم الف مد زبر ما، میم الف مد زبر ما، حمزہ دو زیر ان، میم ما ان، میم ما ان، دوبارہ سنیں، میم میم زیر میم، میم الف مد زبر ما، حمزہ دو زیر ان، میم ماء، وقفاً، مما۔ اگلا حرف دیکھیں، سب سے پہلے صاد ہے، صاد زبر صا، صاد زبر صا۔ دال کو یا کے ساتھ ملائیں، یا کے اوپر جزم ہے، جزم ملانے کے لیے ہوتا ہے، دال یا زیر دی، دال یا زیر دی، صدی، صدی، دال دو زیر دن، صدیدن، صدیدن، وقفاً، صدید، صدید۔ اگلا حرف دیکھیں، سب سے پہلے میم ہے، یہ نون نہیں پڑھیں گے، اوپر بتا چکے ہیں۔ میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، را کو با کے ساتھ ملائیں گے، را کے اوپر بھی تشدید ہے اور با کے اوپر بھی تشدید ہے۔ تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور یہاں غنہ نہیں ہوگا، مر اس طرح غنہ نہیں ہوگا، اوپر بتا چکے ہیں۔ میم کو را کے ساتھ ملائیں، را کو با کے ساتھ ملائیں سختی کر کے، میم را زیر مر، را با زبر رب، با زیر بھی، میم را زیر، میم را زیر مر، را با زبر رب، با زیر بھی، میم را زیر مر، را با زبر رب، با زیر بھی، مر ربی، مر ربی،
کاف زبر کا، مر ربک، مر ربک، وقفاً مر ربک، مر ربک۔ پیارے ناظرین، آج کا سبق یہاں تک پڑھتے ہیں، کل انشاءاللہ اسی تختی کا اگلا سبق اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔